اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ میں یہ جو آیت کریمہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جو تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور وضاحت تشریح یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کے آداب سکھا رہا ہے کہ جب تم نے اللہ سے مانگنا ہے تو پہلے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک یوم الدین تک یہ ساری آپ اللہ تعالیٰ کی صفات شان بیان حمد بیان کر رہے ہیں کہ یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پھر اپنی بندگی کا اظہار ہے، اپنی غلامی کا اظہار ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ یا اللہ میں صرف تیرا بندہ ہوں، صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں، صرف تیرے ہی حکم پر چلوں گا، صرف تیرا ہی حکم دیکھوں گا، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں بات کروں گا تو تیرے حکم سے، کام کروں گا تو تیرے حکم سے، فیصلہ کروں گا تو تیرے حکم سے۔ یہ اللہ کے حضور اپنی غلامی کا اظہار کیا، اپنی بندگی کا اظہار کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مدد مانگے تو صرف تجھی سے، یعنی کہ ہمارا بھروسہ یا اللہ صرف تیری ہی ذات ہے۔ اس کے بعد مانگنا کیا؟ جب اللہ سے مانگنا ہے تو مانگنا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سوال یہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ ہے سیدھا راستہ، انعمت علیہم، یا اللہ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا، جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا ان لوگوں کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ غصے ہوئے، جن پر آپ ناراض ہوئے، جن پر آپ کا ان لوگوں کے راستے پر نہیں، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر یا اللہ ہمیں چلا۔ ولدوالین، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو سیدھے راستے سے ہٹ گئے، جو گمراہ ہو گئے، راستہ کھو بیٹھے، راستے کو جنہوں نے گم کر دیا، راستہ کھو بیٹھے۔ جو کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ، جس راستے پہ انبیاء کرام علیہ السلام چلے، اس راستے کو کھو دیا انہوں نے۔ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر گئے۔ اب وہ راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلے وہ کون سا راستہ ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم پر چلنا، یہ ہے سیدھا راستہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ حکم اللہ کا، طریقہ نبی علیہ السلام کا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ صحابہ، تابی، تبع تابی، صلحاء امت، تمام امت کے صلحاء، اولیاء اعظام رضوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام لوگ اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے فالوور تھے۔ یہی ہے وہ سیدھا راستہ۔ ان سب کا توکل، بھروسہ، مان صرف اور صرف اللہ کی ذات پر تھا، اور یہی نبی علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ یہ ہے وہ سیدھا راستہ۔ تو سوال یہ ہے، میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، کیا ہم اس وقت ہماری زندگی سیدھے راستے پر چل رہی ہے یا
ہم راستہ کھو بیٹھے اور یا ہماری زندگی ان لوگوں کے سٹائل پہ چل رہی ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اور وہ کون سا راستہ ہے؟ کن لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا؟ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا جن لوگوں نے اپنے نفس کی غلامی کی، جنہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر، اپنی نفس کی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، دنیا کی باتوں کو، لوگوں کی باتوں کو اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے پر ترجیح دی. ان لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا. تو یا اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلنا نہیں چاہتا جنہوں نے اللہ کے آپ کے حکم کو اور نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑا. یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا، جن لوگوں نے اس راستے پر نہ چلے. تو یہ جائزہ لینا ہے، کیا ہماری گھریلو زندگی سیدھے راستے پر چل رہی ہے؟ کیا ہم اپنی گھریلو لائف میں، ڈومیسٹک لائف میں، اپنے گھروں میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، برادری کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ اپنی سوشل لائف سیدھے راستے پہ چلا رہے ہیں؟ اپنی زندگی کی گاڑی سیدھے راستے پر چلا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے اسٹائل، ان لوگوں کے راستے پر چلا رہے ہیں جن پر اللہ نے نام کیا، یعنی کہ اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے سے چلا رہے ہیں؟ یہ میں نے اور آپ نے جائزہ لینا ہے، یہ جائزہ لینا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم.